آمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال ہے جو 2-3 جگہوں سے آیا ہے، اس کا جواب دے دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. سوال یہ ہے، کیا ایک خاتون نامحرم مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی؟ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ اس امت کے بہت بڑے فقیہ مربی عالم گزرے ہیں سعودیہ کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جب کسی نامحرم مرد کو دیکھے گی تو اس کی 2 حالتیں. ایک حالت یہ ہے کہ وہ اگر اس کے دل میں کوئی شہوت آ رہی ہے، غلط سوچ آ رہی ہے، تو پھر تو قطعاً وہ نامحرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی. اور اگر شہوت نہیں آ رہی تو پھر اس پہ علماء کے 2 قول ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جب حاجت ہو اور ضرورت ہو. اور دلیل کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، وہ واقعہ کہ جس میں عید کے موقع پر چند حبشی سودانی صحابہ مسجد کے اندر کھیل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ سے پوچھا کہ آپ ان کو کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل. تو عائشہ نے نبی علیہ السلام کے کندھے پہ اپنا چہرہ رکھا اور ان کو کھیلتے ہوئے تب تک دیکھتی رہیں کہ جب تک وہ نہیں تھک گئی. تبصرہ ان کا ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھکے، میں تھک گئی. تو بہرحال اس حوالے سے ہمیں شریعت کی مکمل معرفت ہونی چاہیے قبل اس سے کہ ہم اپنی کوئی رائے قائم کریں اور اس پہ کوئی فعل، کوئی عمل مرتب کر لیں. ضرورت اور حاجت کے لیے اگر کسی عالم دین کو، کسی مبلغ دائی کو دیکھا جا رہا ہے، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی چیز کی ہے ہمیں، تو وہ دین کی شرعی علم کی ہے. اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ حاجت ہمیں اگر کسی چیز کی ہے تو وہ قرآن و سنت کے فہم کی ہے. تو علماء سے اور یہ ہمیں عمل ملتا ہے. سوشل میڈیا وغیرہ پہ علماء اپنی ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں، آج کل کی ضرورت بھی ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے. ہاں یہ بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ کھلی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو ضرورت کے وقت ہی رکھا جائے اور حاجت کے وقت ہی اس کو رکھا جائے. ورنہ عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں جیسے مردوں کو حکم ہے. مردوں کے لیے اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. مردوں کے لیے حکم پورے کا پورا دونوں حالتوں میں ناجائز کا ہے کہ دل میں شہوت آئے یا نہ آئے. مردوں کے لیے عورتوں کو، نامحرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے. یہ صرف ایک استثنائی صورت خواتین کی. آج کے موضوع میں جو سب سے پہلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا آغاز میں ایک کہانی سے کروں گا مختصر سے. اور وہ کہانی کیا ہے کہ اس امت کے بہت بڑے امام اہل سنہ کہ جن کے نام پہ ایک پوری فقہ یا مذہب مشہور ہے، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ امام الزاہد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ان کے بارے میں ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ان کی موت کا وقت آیا تو یہ اپنی موت کی بے ہوشی کی حالت میں تھے، اور ابھی بے ہوش ہوئے تو برابر میں بیٹا بیٹھا تھا. تو یہ بے ہوشی کی حالت میں یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی نہیں. تو اس حالت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا، تھوڑا سا ہوش آیا،
تو بیٹا برابر میں بیٹھا تھا. بیٹے نے پوچھا کہ ابا یہ آپ کیا دیکھ رہے تھے اس بے ہوشی کی حالت میں؟ کیا نظر آ رہا تھا آپ کو جو یہ آپ کہہ رہے تھے نہیں ابھی نہیں نہیں ابھی نہیں؟ تو کہتے بیٹا اصل میں میرے پاس اس خواب کی حالت میں یا اس بے ہوشی کی حالت میں شیطان آیا تھا، اور شیطان آ کے مجھے کہتا ہے کہ اے احمد تم مجھ سے جیت گئے، اے احمد تم نے مجھے ہرا دیا. اب یہ موت کا وقت ہے، شاید ہم آپ میں سے کوئی ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ واقعی یہ تو ہار مان گیا، اے احمد واقعی تم جیت گئے، اے فلاں شخص واقعی تم نے مات دے دی شیطان کو. قرآن نے کہا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ. واقعی میں نے اس کو اپنی پوری زندگی میں دشمن بنایا اور میں اس کو بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ اب مرتے وقت مجھے خود گواہی دے رہا ہے کہ احمد تم جیت گئے، مجھے تم نے ہرا دیا. وہ امام احمد تھے رحمہ اللہ. انہوں نے کیا کہا کہ جب وہ یہ بات کہہ رہا تھا تو میں نے اس کو کہا نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں، ابھی تک بھی میں تمہیں مات نہیں دے سکا، ابھی تک بھی میں تم سے نہیں جیتا. کہ جب تک آخری سانس ہے، جب تک روح اس دنیا میں موجود ہے، تب تک میں تم سے نہیں جیتا. یہ جنگ آخری سانس تک باقی رہے گی. یہ شاید اس کے بعد بھی یہ مارکا چلا رہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ شیطان قیامت کے دن بڑا اپنا سینہ چوڑا کر کے کہے گا کہ دیکھو اے انسانیت، میں نے تمہیں گمراہ کیا تھا، ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا اور میں نے اس کی وعدہ خلافی کی، اور ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا اور وہ پورا ہوا. تو لوگ اس کو ملامت کریں گے تو وہ کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج کے دن مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. اس دنیا میں نے تمہیں پکڑ کے تھوڑی لے گیا تھا کہ چلو آؤ گمراہی کی طرف آؤ چلو شرک کرنا بڑا اچھا کام ہے، چلو میرے ساتھ چلو، آؤ بدعت کے بڑے فوائد ہیں، چلو میرے ساتھ چلو، آؤ گناہیں کبھی نہ کرو گے تو تمہاری زندگی بن جائے گی. میں تھوڑی تم پکڑ کے تھوڑی کوئی گناہ کرایا تھا تم سے، میں تو صرف تمہارے کان میں وسوسہ ڈالا تھا، کوئی طاقت تھوڑی تھی میرے تمہارے اوپر. امام احمد نے کیا کہا کہ نہیں ابھی نہیں. یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو فہم اور معرفت اس موقع پہ شیطان کو پہچاننے کی ان کو حاصل ہوئی، یہ کس بنا پہ ہوئی؟ کیا ایسی چیز تھی جو اس موقع پر امام احمد کو اس چیز نے روک لیا اور فوراً یہ بات ان کے دماغ میں آئی کہ نہیں ابھی نہیں، یہ شیطان ہے، یہ ابھی نہیں، ابھی تک میں اس سے نہیں جیتا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ امام احمد کی جو زندگی گزری ہے جس خدمت میں، اس چیز کا ثمرہ تھا، اس چیز کا بہت بڑا فائدہ تھا جس نے ان کو یہ معرفت دی. اور وہ کیا تھی؟ کتاب و سنت کا علم وحی الہی، علم تھا امام احمد کے سینے میں. امام احمد ہیں کہ جن کے نام سے مسند احمد موجود ہے، کچھ 15 سے اوپر جلدوں کی کتاب آج تحقیق شدہ نسخے موجود ہیں. کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام احمد نے اس کتاب کو مدون کرنے کے لیے اس دنیا کے پورے 2 چکر کاٹے تھے. آج لوگ ورلڈ ٹور لگانے کی باتیں کرتے ہیں نا، بڑا خواب ہے، پیسے جمع کر لیں ورلڈ ٹور لگائیں. اور ورلڈ ٹور ہمارے کس طرح لگتا ہے؟ ہمارے یہاں ہائی فائی پلینز میں لگتا ہے، بوئنگ 737 میں لگتا ہے، ایئر بس میں لگتا ہے ٹکٹس، اور اس کے بعد جناب علی فرسٹ کلاس ٹکٹ، بزنس سیٹس. اس میں ورلڈ ٹور لگانے کے لوگوں کی خواب ہے اور لگاتے بھی ہیں، اللہ جس کو توفیق دے یا جس کو اللہ وسائل دے. امام احمد نے اس دنیا کے 2 ورلڈ ٹور لگائے تھے، اور وہ یہ جہازوں میں اور اے سی کی سیٹوں میں بیٹھ کے نہیں لگائے تھے، بلکہ کچی سڑکوں پہ چل کے بھوک پیاس کو برداشت کر کے اس پوری دنیا کے 2 چکر کاٹے تھے. کہ آج ہمارے سامنے مسند احمد موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت، سیرت، احکامات ہمارے سامنے مدون ہے. تو یہ بات ساری بتانے کا مقصد کیا ہے کہ امام احمد کی زندگی میں جو امام احمد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا، اور آپ جانتے ہیں کیا مقام تھا امام احمد کا؟ اللہ اکبر. موضوع سے بات ہٹ جائے، اور بلکہ یہ بھی موضوع کا حصہ ہی ہے کہ علم سب سے زیادہ انسان کو فہم عطا کرتا ہے.
علم کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو وہ فہم، وہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ جو کسی اور چیز سے نہیں آتی۔ امام احمد کی میں بات کر رہا تھا، انہی کی زندگی میں اس علم کا بہت بڑا فائدہ نظر آتا ہے۔ میں نے پچھلے سال اسی موضوع پہ بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اس علم کے حاصل کرنے کے 3 بڑے فوائد ہیں۔ آج میں ان پہ نہیں، باقی 3 فوائد پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن وہ جو پہلا فائدہ میں نے بیان کیا تھا وہ امام احمد کا تذکرہ آ گیا تو میں نے کہا چلو وہ بتاتا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ اور وہ ایک فائدہ یہ تھا کہ علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو وہ مقام عطا کرتا ہے، وہ شہرت، وہ طاقت انسان کو مل جاتی ہے جو اس دنیا میں پیسہ، طاقت حاصل کر کے نہیں ملتی۔ فرعون تھا نا، سبحان اللہ، بات سے بات نکل جاتی ہے۔ فرعون کے پاس کوئی کم طاقت تھی؟ اتنے تکبر اور اتنے غرور میں تھا وہ شخص کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سن کے کہا کہ اے حمان ذرا یہ آسمان پہ سیڑھی تو لگا دے، میں لأطلع الی الہ موسیٰ، میں دیکھوں موسیٰ کا جو الہ ہے کیسا، اس پہ مطلع تو ہو جاؤں۔ اتنا طاقتور آدمی کہ جس نے اپنی قوم کو بھی اور بنی اسرائیل کو بھی ایسا قابض کیا، ایسا اپنے شکنجے میں دبایا کہ ان کے یہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا تھا، ہر 1 سال بعد کہ وہ اس کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اتنی طاقت تھی اس کے اندر کہ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا اس نے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اللہ کی طرف سے علم حاصل ہوا، اللہ کی طرف سے معرفت حاصل ہوئی، تو کیا ہوا؟ اس فرعون نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر پورے مصر سے کونے کونے سے بڑے بڑے جادوگر جمع کیے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے۔ لیکن کیا ہوا؟ پوری کایا پلٹ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنا ایک وار چلا، ایک داؤ چلا، اپنا عصا پھینکا اور سارے کے سارے ان جادوگروں کو جو ان کو ہرانے کے لیے آئے تھے، کیا قرآن نے فرمایا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، کہ سارے کے سارے جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب وہ اس علم الہی کو حاصل کر لیتا ہے تو انسان کو اللہ وہ مقام عطا کرتا ہے اس دنیا میں کوئی چیز نہیں عطا کرتا۔ یہ علم تھا نا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اس کے نتیجے میں وہ جادوگر جو فرعونی بن کے آئے تھے، فرعون کے لشکر میں تھے، وہ موسوی ہو گئے اور موسیٰ کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور کیا خوب شامل ہوئے۔ آپ دیکھیں علم آیا، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، کیا خوب شامل ہوئے۔ فرعون نے دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ دیکھو تم نے جو یہ کام کیا ہے مجھ سے پوچھے بغیر کیا ہے، اگر تم نہیں سدھرے، اگر تم باز نہیں آئے تو میں کیا کروں گا؟ جی پڑھا ہے نا ہم نے، کیا کروں گا؟ میں تمہیں سولی پہ، پہلے تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا اور پاؤں کاٹ دوں گا دونوں الٹی جانب سے، اور پھر تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ سولی پہ لٹکانا پھانسی کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ ایک پول لیا اور بلکہ اس نے کہا تھا میں کھجور کے تنوں پہ لٹکا دوں، تو ایک پول یا کھجور کے تنے پہ رسی سے باندھ کے، ہاتھ پاؤں کٹے، رسی سے باندھ کے سولی پہ چڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بس وہاں باندھ کے چھوڑ دیا جائے، پرندے آئیں اس کو نوچیں، اس کو کھا لیں، اس کا گوشت چبا جائیں، نیچے کھڑے ہوئے لوگ پتھر ماریں، ٹھنڈ ہو ٹھنڈ لگے، گرمی ہو گرمی لگے، بھوک پیاس سب برداشت کرے، اتنا کرے کہ وہ اس سولی پہ لٹ کے مر جائے۔ اتنی شدید دھمکی تھی، اتنی شدید سزا ہے، لیکن وہ ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے علم آ گیا تھا، وہ علم دل میں اتر چکا تھا۔ انہوں نے فرعون کو کہا کہ اے فرعون تو جو کرتا ہے کر گزر، تو جو کر سکتا ہے کر لے، زیادہ زیادہ کیا کرے گا، اس دنیا میں کرے گا نا، تیری جو سزا ہے اس دنیا میں ہی ہوگی نا، دنیا سے تو آگے نہیں جا سکتا، مرنا تو ویسے ہی ہم نے، اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اللہ نے یہاں تک مدد کر دی، آگے بھی کرے گا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض نے تو کہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن بعض نے کہا ہے، اور صحیح بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے، کہ فرعون ان لوگوں کا کچھ نہیں کر سکا۔ جب ہدایت آئی، جب علم الہی دل میں اترا تو کیا ہوا؟ فرعون کے آگے ڈٹ گئے، وہ معرفت حاصل ہوئی کہ فرعون بھی ان کا کچھ نہیں کر سکا۔ اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ فرعون جیسا ظالم جابر بادشاہ بھی ان کا کچھ نہیں کر سکا۔ بہرحال بات امام احمد کی ہو رہی تھی،
امام احمد رحمہ اللہ کو اللہ نے وہ علم دیا اور علم کے بعد وہ مقام دیا کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا. یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے. یہ بعض اوقات یہ باتیں ممبر و محراب پہ علماء نہیں کرتے، اس طرح کی محفلوں میں نہیں کرتے، لوگوں کے دلوں میں شک آ جاتا ہے، اور یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ لوگوں کی وہ علمی سطح ہی نہیں ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں. یہ بھی بدقسمتی ہے کہ، اور یہی میں آج بات بھی کرنے بیٹھا ہوں کہ ہمیں اپنی علم کی سطح کو اوپر کرنا چاہیے. سعودیہ میں ہم ایک دفعہ گئے تو وہاں پہ ہمارے یہاں اکثر باتیں جو مدرسے میں دوسرے تیسرے سال میں کی جاتی ہیں یا چوتھے پانچویں سال میں جا کے جو بحثیں کی جاتی ہیں، وہ سعودیہ میں ہم گئے تو وہاں اکثر ہم نے دیکھا کہ عام ٹیکسی چلانے والا ڈرائیور بھی وہ بحثیں کر رہا ہوتا ہے، وہ بحثوں سے مراد وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، وہ باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ میں حرم میں بیٹھا ہوا، بہت پہلے کی بات ہے، تو میں مکی میں بیٹھا ہوا، میں ٹیک لگا کے لیٹا ہوا تھا، تو برابر میں دو لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں. کیا بات کر رہے ہیں کہ امام مالک کی محفل میں ایک شخص آیا اور اس شخص نے پوچھا کہ کیف استوا، استوا کیسے ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا الرحمن علی العرش استوا، رحمان جو ہے عرش پہ مستوی ہے، تو یہ عرش پہ مستوی ہونا کیسے ہے؟ امام مالک کی محفل میں اس شخص نے آ کے پوچھا، تو امام مالک نے جواب دیا، اور وہی اہل سنہ کا ہمارا آپ کا اصول ہے اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے. کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم، استواء اللہ کا مستوی ہونا معلوم ہے. معلوم مطلب یہ آیا ہے قرآن میں، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارے علم میں، یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن کیسے ہے؟ والکیف مجہول، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے. مجہول مطلب جس چیز سے ہمیں لا علم رکھا گیا ہے، جس چیز سے ہمیں جہل میں رکھا گیا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ والسؤال عنہ بدعۃ، اس کا سوال کرنا بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے. ابھی ہم نے اس زمانے مدرسے میں دوسری تیسری کلاس میں جا کے سنا تھا علماء سے، یہ دو بندے آپس میں بیٹھے ہوئے، مطلب کوئی علماء کے حلیے میں بھی نہیں تھے، عام سے شخص لگ رہے تھے، پینٹ شرٹ میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں شاید داڑھی بھی پوری نہیں تھی، اللہ عالم کیا تھا، لیکن وہ بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے، یہاں پر لوگوں کا علمی مزاج ہی نہیں ہے. یہاں کسی عالم کا کوئی علمی دورہ رکھا جائے تو عام لوگوں میں، طلبہ علم تو مدرسے کی الگ بات ہے، عام لوگوں میں کسی کو جستجو نہیں ہوتی آنے کی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کتابیں کیا ہیں، یہ ہمارے اسلاف کی کتابیں کیا ہیں. اور وہاں سعودیہ میں دیکھ لیں، ایک کتاب پہ 20 علماء اس کا درس دے رہے ہوتے ہیں، اس کی تفسیر کرا رہے ہوتے ہیں. حرم مکی میں جائیں، حرم مدنی میں جائیں، ایک ایک عالم کا بڑے سے بڑا مجمع لگا ہوتا ہے. شیخ عبدالرزاق البدر کا فجر کے بعد مجمع لگتا ہے، شام کے ٹائم مجمع لگتا ہے، وہ تاحد نگاہ لوگ ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ علم کی جستجو ہے. لیکن ہمارے یہاں اللہ عالم کیا معاملہ ہے. ہم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ بس یہ علم جو ہے یہ مدرسے کے لوگوں کے حاصل کرنے کا کام ہے. تو بہرحال اس لیے پھر بتانے کا مقصد یہ، علماء نے پھر یہ باتیں کرنا بند کر دی کہ جب لوگ سمجھ ہی نہیں آئیں گی تو کیا کریں گے، جو سمجھنا چاہ ہی نہیں رہے، تو ان کو بس یہی بتاؤ کہ بھائی حیض کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اور انسان کی نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو نماز کب ٹوٹتی ہے اور کب پوری کرنی ہوتی ہے. بس انہی میں ان کو بتا کے رکھو. یا پھر ان کی طلاق کے مسئلے آ جائیں یا وراثت کے مسئلے آ جائیں تو مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں. آج مفتیان کرام کے پاس سب سے زیادہ مسئلے کس چیز کے جاتے ہیں؟ طلاق کے اور وراثت کے مسائل. کہ بھائی یہ مسئلہ آ گیا، اس میں بتائیں طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ مسئلہ آ گیا، اس میں بتائیں کہ اس میں وراثت کس طرح تقسیم ہوگی. گویا کہ ہم نے دین کو بس اسی میں کنفائن کر دیا ہے، علم کو، سیکھنے کو، اور علماء کو اور مفتیان کرام، بس یہ چیزیں ہی ہمیں بتائیں اور انہی چیزوں کے بارے میں ہمیں ہماری رہنمائی کریں، یہی ہماری ضرورت ہے. تو علماء نے بتانی بند کر دی باتیں. تو امام احمد رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا تھا، اور امام احمد کی سچائی تھی، امام احمد کی استقامت تھی، جس کی وجہ سے آج کے زمانے میں ہمیں ان باتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور وہ کیا تھا؟ اس زمانے میں ایک فتنہ یہ اٹھا تھا کہ لوگوں نے اس قرآن کو، جو ہمارے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے، اس کو مخلوق کہنا شروع کر دیا. کہا کہ یہ خالق کی صفت نہیں بلکہ مخلوق ہے. امام احمد کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، حاکم وقت تھا، وہ بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا، اور
تمام کے تمام علماء کو جو اس موقف کے تھے، یعنی جو اس کے خلاف تھے کہ نہیں یہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، یہ خالق کی صفت نہیں ہے، جتنے لوگ بھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے سب کو یا تو جیلوں میں بند کر دیا، یا قتل کر دیا، یا ان کی عزتیں لوٹ لی گئیں، ان کے گھر بار چھین لیا گئے، سب کے ساتھ یہ کیا۔ لیکن دو لوگوں پہ وہی کام نہیں کر سکے، ان میں پہلا شخص امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل تھے۔ کیوں؟ ان کو اللہ نے اس علم کی بنا پر وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا تھا کہ جو انہوں نے اس امام کو مجبور کر دیا کہ ہم سب پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں لیکن اس امام احمد بن حنبل کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا۔ امام احمد کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ جیل میں بند تھے تو ایک شخص ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، اور ملاقات کر کے اس نے کہا کہ ابھی سب واقعات موجود ہیں، آپ لوگ اس کی مزید تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ شخص ملنے آیا، اس نے کہا دیکھو بھائی یہ کھڑکی کے باہر کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا علم کی بنیاد پہ جو شاید کسی کو نہ مل سکے۔ کہتے ہیں کھڑکی کے باہر دیکھا تو کہتے کیا دیکھتے ہو کھڑکی کے باہر؟ اس نے کہا میں تا حد نگاہ لوگوں کے سر دیکھتا ہوں، یہ اپنی جیل میں بند ہیں یا اس جگہ پہ بند ہیں جہاں پر حاکم وقت نے ان کو بند کیا۔ کہا کہ میں اس کھڑکی کے باہر تا حد نگاہ لوگوں کے سر دیکھتا ہوں۔ کہا اچھا پھر ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ کہا میں ان کے ہاتھوں میں دفتر اور رجسٹر دیکھتا ہوں۔ کہا کس چیز کے دفتر؟ امام احمد نے پھر خود بتایا، کہا کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ احمد بن حنبل کی زبان سے ایک فتویٰ نکلے، ایک جملہ نکلے کہ یہ قرآن مخلوق ہے، اور یہ سب اپنے رجسٹروں میں اس کو درج کر لیں اور اپنا عقیدہ بنا لیں۔ یہ مقام تھا کہ تا حد نگاہ طلبہ ہی طلبہ بیٹھے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ امام احمد کے ایک فتوے کا ایک درس کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام آج کے دور میں نے چند دن پہلے شیخ عبد المحسن العباد البدر کی، شیخ عبد المحسن العباد البدر، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی اگر مغرب کے بعد نشست لگتی تھی، درس کی محفل لگتی تھی، تو طلبہ کرام ان کے قریب بیٹھنے کے لیے جمعے کے بعد سے کرسیاں بک کر لیا کرتے تھے، یہ جگہ بک کر لیا کرتے تھے، وہاں جاتے تھے اور اپنا یہ جو اکثر تراویح وغیرہ میں لوگ لاتے ہیں درس دروس سننے کے لیے ٹیک لگا کے جو ایک جانماز بنائی ہوتی ہے وہ جا کے رکھ دی، یا قرآن اور اپنی کتابیں وہاں جا کے ڈیسک پہ رکھ دی کہ جگہ بک ہو جائے۔ 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے جا کے وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اللہ علماء کو وہ مقام دیتا ہے کہ وہ معرفت انسان کو مل جاتی ہے، وہ مقام و مرتبہ انسان کو مل جائے تو دنیا میں کسی چیز کو نہیں ملتا، اور پھر جب یہ ملتا ہے تو کیا خیال ہے؟ پھر بڑے بڑے پیسے والے لوگ بھی انسان کے آگے، اس عالم کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی ایک عالم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، تو مقام اللہ عالم کو دیتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ علم حاصل کرنے کے نتیجے میں جو دوسرا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی کی بنیاد، تبدیلی کی ابتدا، دا پوائنٹ آف چینج، جس کو میں سمجھتا ہوں ہم وہ دا فرسٹ ڈومینو ایفیکٹ جس کو آپ کہیں کہ جو پہلا آپ نے تبدیلی کر کے لانے میں آپ نے ایک ڈومینو گرانا ہے، وہ پہلا ڈومینو یہ علم حاصل کرنا ہے۔ اور کوئی پوچھے بھائی تبدیلی کیوں چاہیے؟ نہیں چاہیے ہمیں تبدیلی تو ہم علم حاصل کیوں کریں؟ آج لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، اور میں نے پہلے بھی اس پہ توجہ دلائی کہ آج مسلمان امت کی یہ حالت کیوں ہے؟ کیوں آج غزہ میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے؟ کیوں آج وہاں پہ معصوم بچے بچیاں ایک وقت، 2 وقت کی، ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں؟ ایک بچی کی ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہوگی کہ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس نے کہا کہ مجھے جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک سفید رنگ کی روٹی کھاؤں۔ وہ لوگ بھوسے سے یہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کے سوکھے ہوئے پتوں سے توڑ کے وہ روٹیاں بنا رہے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ مٹی بھی ہے وہ بھی کھا رہے ہیں۔ ویڈیو آئی کہ وہ ایک بڑے سے تھال میں وہ ہری گھاس ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، اس کو پکا رہے ہیں اور وہ خوشی خوشی کھا رہے ہیں۔
چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جن کے ماں باپ شاید نہیں رہے اس دنیا میں، وہ اپنے پتیلے ہاتھ میں رکھے دھوپ میں بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کب ہمارے پاس کھانا آئے گا۔ آسمان سے ایک ہوائی جہاز آیا، اس نے کھانا اوپر سے پھینکنا شروع کیا، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کھانے کے پیچھے، ایسے کہ جیسے شاید ہفتوں سے کھانے کو نہیں ملا۔ اور یہ تو کھانے کی باتیں ہیں ان لوگوں کی جن کے کسی کا ہاتھ نہیں رہا، کسی کا پاؤں نہیں رہا، کسی کے پورے خاندان نہیں رہے۔ ایک بچے کی تصویر آئی، اللہ اکبر، وہ اپنے گھر کے ملبے پہ بیٹھے، گھر بھی گیا اور گھر کے اندر سارے گھر والے بھی گئے، اور اللہ نے اس بچے کو اتنا صبر دیا کہ وہ اس گھر کے ملبے پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور تلاوت بھی کیا کر رہا تھا وہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تاکہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے بھی آزمائے جا رہے ہیں وہ لوگ، وَالْجُوعِ، بھوک سے بھی آزمائے جا رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جاب نہیں ہے، امن و امان ہی نہیں ہے، پیسہ تو بہت دور کی بات، سوشل نیڈ، سوشلائزنگ، یہ بہت بات کی بات ہے۔ بنقص من الاموال والانفس والثمرات، گھر والے چھن جائیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ یہ پوری آیت میں جو کچھ ذکر ہے سارے کے سارے آج وہ غزہ کے مسلمان اس کا مستحق بنے گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے صحیح ہو گئے؟ اس کا صرف اور ایک واحد ایک حل یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ میں اور آپ آج بھی اگر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں، ان حالات کو دیکھ کے بھی اگر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکے، یہ کوئی 30 سال پہلے والا غزہ نہیں ہے، یہ دنیا 30 سال پہلے والی غزہ دنیا نہیں ہے کہ 30 سال پہلے غزہ میں کیا ہو رہا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، کتنی جانیں انہوں نے شہید کر دی، کتنے لوگوں کو گھر بدر کر دیا، آپ اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ آج سوشل میڈیا ہے تو صبح شام اپنا سوشل میڈیا کھولتے تو 20 ویڈیوز آ جاتی اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صورتحال ہے وہاں پہ۔ خبیثوں نے شروع کے دنوں میں انٹرنیٹ بند کر دیا، بجلی بند کر دی، کیا قیامت کا سماں ہے وہاں پہ۔ آج ہمیں اس سے نصیحت نہیں حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں کچھ تبدیلی لانی چاہیے اپنے اندر؟ کسی نے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ ایک امام نے مختصر ترین خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا؟ اس امام نے خطبہ یہ دیا، کھڑا ہوا، کہا اللہ اکبر، کہتا ہے کہ 30,000 شہداء، 2 لاکھ زخمی اور 20 لاکھ بے گھر ہونے والے لوگ، ان سے اگر لوگ نصیحت نہیں حاصل کر سکے تو میرے 20 منٹ کے خطبے سے کیا لوگ نصیحت حاصل کریں؟ اور یہ کہہ کہ وہ ممبر سے اتر گیا اور کہا چلیں جی نماز پڑھیں۔ واللہ آج اگر ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں ہم کریں کیا کریں، ہم روڈوں پہ نکل آئیں، ہم کچھ کر نہیں رہے، ہم بوائک آؤٹ کریں، ہم کیا کریں؟ بھائی سب سے پہلے ہم اپنی زندگی تبدیل کر لیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر لیں۔ یہ یقین رکھیں، یہ اللہ کا قرآن ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس امت مسلمہ میں جو ہو رہا ہے، یہ میرے آپ کے اور مسلمانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی مصیبت تمہیں نہیں آتی بلکہ وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے تو 5 برے نتائج اس کے مرتب ہوں گے۔ کیا ہے ان میں سے ایک چیز؟ کہا کہ تم اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے، اور آپس میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے، دنیا کے لیے، مال کے لیے، شہرت کے لیے، سیٹ کے لیے، سیاست کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں گے۔ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ کہا کہ ان میں آپس میں ہی اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور ان میں کیا ہوگا کہ ایک باہر سے ان پہ دشمن مسلط کر دیا جائے گا، جو ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا وہ لے لے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج وہاں پہ دشمن مسلط ہے اور اس نے تو واقعتاً ظاہری طور پہ لے لیا جو ان کے ہاتھوں میں تھا، سب کچھ لے لیا۔ ہماری بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ جس ڈگر پہ ہم لوگ چل رہے ہیں، یہ کوئی بعید نہیں کہ اگلا غزہ یہ پاکستان ہو، کوئی وہاں تو بیت المقدس ہے، ذرا غور کیجیے گا، وہاں بیت المقدس ہے، وہ سرزمین انبیاء ہے، وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کو اسراء ہوئی تھی، وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی، وہ جگہ ہے کہ جہاں تمام انبیاء، اکثر انبیاء کو وہاں مبعوث کیا گیا، وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس پہ اپنے فرشتے اپنے پر بچھا کے بیٹھے، برکت ہی برکت ہے۔ قرآن نے کہا بارکنا حولہ، کہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈالی ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟
آپ کے پاس ہے بیت المقدس؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس تو داتا کا دربار ہے، آپ کے پاس شاہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے۔ کیا بچائیں گے؟ یہ ایک طوفان آتا ہے، اپنی دیوار نہیں بچا سکتے۔ آپ پہ اگر دشمن نے حملہ کر لیا آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آج ہمیں مجموعی طور پہ اپنی حالت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں میں چینج لانے کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی ہم اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکے تو پھر کب کریں گے؟ کب ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی؟ آج ہماری حالت دیکھ لیں، آج کون سی چیز ہماری اسلام کے مطابق ہے؟ جی سوائے مسجدوں کے۔ مسجدوں میں مولوی صاحب امام نماز پڑھاتے ہیں اور اذان دیتے ہیں، بس یہی دین کے مطابق ہے۔ باقی کیا چیز ہے؟ مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں، یہاں پہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، نوٹ آنے چاہیے، جس طرح بھی ہے، سچ بول کے آئے جھوٹ بول کے آئے۔ کرپشن پہ ہم اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں یہ زرداری ایسا، نواز شریف ایسا، عمران خان ایسا، فلاں بلاول ایسا، وہ کرپشن کر رہے ہیں اپنے لیول کی۔ آج ہر بندہ ہر مارکیٹ میں ہر کونے میں بیٹھ کے کرپشن کرتا ہے۔ یہ اسی حدیث کا حصہ ہے نبی علیہ السلام کی کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ لوگ اپنے ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، الا اخذوا بالسنین، ان کو قحط سالی سے پکڑ لیا جائے گا، وشدت المعونہ، اور ان کو یہ شدت المعونہ کیا ہوتی ہے؟ یہ گزر بسر مشکل ہو جائے گا، انفلیشن ہو جائے گی، مہنگائی ہو جائے گی، گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو جائے گا۔ اور آخر میں تیسری سزا کیا ہے اس کی کہ وجور السلطان علیہم، ایک جابر ظالم، ایک سلطان حاکم ان پہ مقرر کر دیا جائے گا۔ کس بنا پہ؟ یہ ناپ تول میں کمی کریں گے۔ ناپ تول میں کمی کیا؟ کہ جو مال دیں اس میں کمی کریں، 100 کا ڈبہ کہہ کے 98 پیس اس کے اندر ڈالیں، ایک گریڈ کا کہہ کے 20 گریڈ مال اس کے اندر ڈالیں۔ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ یہ جہاد کرے گی؟ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل ہونے والی قوم خواب دیکھ رہی ہے؟ یہ خود فتح کرے گی جا کے؟ یہ دشمن کا سامنا کرے گی جو 2 وقت بھوک برداشت نہ کر سکے اپنے بھائی کے لیے اور جا کے اس کو چونا لگا دے؟ یہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوں گے؟ تو آج اگر ہمیں کسی چیز کی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اگلا یہ غزہ آپ کا اپنا ملک ہوگا۔ میں نے کہا وہاں تو وہ قدس ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ قدس والا ہی اس میں قدس کی حفاظت کر لے گا۔ وہ تاریخ کی کتابوں میں ہے نا کہ وہ ابراہہ جب آیا تھا تو اس کے پاس کیا آیا تھا؟ ابراہہ اس کعبے کو دھانے آیا تھا نا، کعبے کو منہدم کرنے آیا تھا، تو وہ ان کے پاس آیا تو ابھی آنے سے پہلے نا ابو طالب کے 100 یا 200 اونٹ اس نے قبضے میں لے لیے تھے۔ ہاں کتنے؟ عبد المطلب کے، جی معذرت، یعنی نبی علیہ السلام کے دادا تھے، عبد المطلب کے 100 یا 200 اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ تو ابھی اور عبد المطلب کو اللہ نے بڑی ایک خوبصورت شخصیت دی تھی، ان کا دوسرا نام شیبہ تھا، اور یعنی ایک بڑا جلال تھا ان کے چہرے پہ۔ تو وہ ابراہا اتنا بڑا بادشاہ وہ کعبہ کو ڈھانے آیا تو اس نے پہلے ان کے اونٹ اپنے قبضے میں لیے اور ابھی کعبہ سے تھوڑے فاصلے دور اپنا ایک خیمہ لگایا اور وہاں اپنی آرمی کو بٹھایا۔ تو یہ عبد المطلب ان کے پاس گئے اور اس کے خیمے میں داخل ہوئے، تو جیسے ہی عبد المطلب کو خیمے میں داخل ہوتا دیکھا تو یہ ابراہا اپنے تخت پہ یا اپنی چیئر پہ، پہلے بادشاہ تھا تو بادشاہ کے لیے ایک چیئر ہوتی ہے، اس پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہتا ہے ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، ان کی شخصیت کو دیکھ کر وہ اپنے اس کرسی سے اٹھ گیا اور ان کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا، یعنی اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ان کے ساتھ، یہ نیچے بیٹھے میں اوپر بیٹھا۔ بات چیت شروع ہوئی کہ جی آپ کس لیے آئے میرے پاس؟ میں کہا کہ وہ اصل میں آپ نے میرے 200 اونٹ لے لیا نا، میں وہ لینے آیا۔ ابراہ کہتا ہے میرے دل میں ان کو دیکھ کے جو عزت بھری تھی نا، ان کے اس جملے کو دیکھ کے سب ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے کعبہ کو منہدم کرنے آیا ہوں، میں آپ کے کعبہ پہ حملہ کرنے آیا ہوں جو آپ کے لیے اس کائنات میں سب سے مقدس جگہ ہے، اور آپ اتنی چھوٹی بات کرنے آئے کہ آپ مجھ سے اپنی اونٹنیاں مانگ رہے ہیں، اونٹ لینے آئے واپس اپنے مجھ سے۔ انہوں نے پھر اپنی زبان سے ایک تاریخی جملہ نکالا،
کہا کہ میرے ذمے جو کام ہے میں وہ کرنے آیا ہوں. کہا یہ اونٹ اور اونٹنیوں کا ذمہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اپنے ذمے کو جو میری استطاعت میں چیزیں وہ لینے آیا ہوں. باقی جہاں تک کعبے کی بات ہے تو وہ کعبہ والا ہی جانے، کعبہ والا ہی اس کی حفاظت کرے گا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی وہاں تو قدس ہے اور پھر وہاں تو کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، ان کی حفاظت تو ہو جائے گی. وہ شام ہے، ارض مقدسہ ہے، وہ اس کی حفاظت تو اللہ کر لے گا، وہ مقدس والا ہی کر لے گا. لیکن ہماری آپ کی حفاظت کس طرح ہوگی، کس بنا پہ ہوگی؟ ہونی ہوگی تو سب ہو جائے گی، یہ تو اس میں اللہ رکھنا چاہے تو کس کا کیا بگاڑے. لیکن آج اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ کی سزا آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو سب سے پہلے آج اگر ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تو کس طرح کریں بھائی؟ کیا چیز ہے جو تبدیل کریں؟ میں ایک امام بخاری کا، یہ بھی علم حاصل کرنے میں خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے. انسان صرف امام بخاری کی سیرت کو پڑھ لینا تو اس کو پتہ چل جائے گا علم حاصل کرنے کا کیا ثمرہ ہے، کیا اس کا بڑا نتیجہ ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب میں امام بخاری نے اپنی کتاب میں، کون سی کتاب ہے ان کی؟ جی صحیح البخاری، اور بھی کئی کتابیں علماء امام بخاری نے لکھی ہیں. تو یہ جو امام بخاری کی صحیح البخاری ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ امام بخاری کی فقہ کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی جو فقہ ہے یہ ان کے تراجم میں ہے. تراجم کیا ہوتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے جب آپ اصل صحیح بخاری کھولیں گے نا تو آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ کو حدیثیں ملیں گی، حدیث نمبر 1 2 3 4 5، حدیث نمبر 2000 3000 4000. نہیں، صرف یہ نہیں ملیں گی. سب سے پہلے جب آپ اصل صحیح بخاری کھولیں گے تو امام بخاری پہلے ایک چیپٹر باندھتے ہیں. جس حدیث قرآن کی آیت سے کوئی مسئلہ نکالنا ہوتا ہے، امام بخاری اس سے پہلے جو مسئلہ نکل رہا ہوتا ہے، جو فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ایک چیپٹر باندھتے ہیں. اور پھر قرآن کی آیت اگر اس پہ ہوتی ہے تو وہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں. یہ امام بخاری کا منہج ہے اور یہی علماء کا منہج ہے، علماء اہل سنت کا، کہ دین کا پہلا ماخذ قرآن ہے. سب سے پہلے اگر دین سیکھا جائے قرآن سے اور اس کے ساتھ پھر حدیث سے. امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر باندھا ہے اور وہ کیا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا جو باب ہے وہ قول اور عمل سے پہلے آتا ہے. کوئی بھی میں نے آپ نے عمل کرنا ہے، کوئی بھی میں نے آپ نے قول کسی بات کے کہنے کی طرف جانے، پہلے علم ہونا چاہیے، پہلے انسان کے پاس اس کی معرفت ہونی چاہیے. اور اس کی دلیل پہ کیا آیت لائے؟ پتہ ہے کسی کو؟ کسی نے پڑھا یہ بات؟ یہ ہمارے علم کی کمی ہے. یہ باب کی تفسیر پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہمیں اس کائنات کی مسلمانوں کے لیے جو سب سے اہم ترین کتاب ہے صحیح بخاری، اس کی معرفت نہیں ہے. وہی ہم نے تھوڑی دیر کھول کے نہیں دیکھی، اس کی فہرست نہیں پڑھی. علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے صرف امام بخاری کی فہرست کھول کے دیکھ لی نا تو اچھا خاصا علم تو اس کو اسی سے آ جائے گا. صرف فہرست کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے وہ پڑھ لے امام بخاری نے کس کس مسئلے سے کیا کیا، کس کس حدیث سے کس کس آیت سے کیا مسئلہ خاص کیا ہے. تو امام بخاری کی کتاب صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ آیتوں کی اور اس کے ساتھ ان کی اس سے آیتوں سے جو مسئلہ نکلتا ہے اس کی فقہ کی کتاب بھی ہے. تو امام بخاری نے یہ چیپٹر باندھا اور اس کے بعد جو حدیث آیت لائی ہے وہ کیا ہے؟ آیت لاتے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور اس آیت سے علماء نے ایک مسئلہ اور بھی اخذ کیا ہے. جی اس کائنات میں نمبر 1 عبادت کون سی ہے؟ سب سے پہلے چیز کیا انسان کرے گا جو مسلمان ہوگا؟ جی کون بتائے؟ کلمہ ادا کرے گا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جب تک اپنی زبان سے ادا نہیں کرے گا مسلمان نہیں ہونے کا. علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ توحید سے بھی اگر اولا کوئی چیز ہے، توحید سے بھی پہلے اگر کسی چیز کا نمبر آتا ہے تو وہ علم ہے. دلیل کیا دی؟ دلیل قرآن کی آیت دی کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے.
یعنی لا الہ الا اللہ بھی انسان نے پڑھنا تو اس کا علم ہوگا نا پہلے. تو امام بخاری نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے یہ باب باندھتے ہوئے کہ علم کا دروازہ سب سے پہلے ہے کسی بھی عمل اور قول سے. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں علم کی طرف آنا چاہیے. تبدیلی اگر اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. یہ آج کل کا دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرح کا فتنہ آ رہا ہے، ہر طرح کا اس وقت شخص سوشل میڈیا پہ آیا ہے اور وہ اپنی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، جو اس کے ذہن میں جو اس کے افکار ہیں وہ ساری باتیں ادھر بیان کر رہے ہیں. ہر طرح کی فکر موجود ہے ہمارے یہاں، ہر طرح کی سوچ والے لوگ ہیں. دین بے دین اپنا کام کر رہے ہیں، ملحد اپنے کام کر رہے ہیں، لادینیت اپنی وہ الگ پھیلا رہے ہیں. مسلمانوں کی صف میں داخل ہو کے مولویوں کا روپ دھار کے لوگ الگ باتیں ڈال رہے ہیں، مولویوں کے روپ سے نکل کے لوگ حدیث اور قرآن کا انکار کر کے مختلف باتیں پھیلا رہے ہیں. تو بھائی ان چیزوں کو پہچانیں گے کیسے؟ اس کے لیے امام حسن بصری کا قول ہے، فرمایا ان الفتنہ اذا اقبلت عرفها كل عالم. جب بھی کوئی فتنہ سامنے آتا ہے تو ہر عالم اس کو پہچان لیتا ہے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جاہل. کہ جب کوئی فتنہ آ رہا ہوتا ہے نا، کوئی لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بن کے آ رہا ہوتا ہے غلط افکار کے صورت میں، تو عالم اس کو پہچان لیتا ہے. لیکن جب وہ فتنہ آتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے تو پھر جو ایک جاہل ہے اس پہ عمل کر دیتا ہے، اور جب وہ رخ پھیر کے جا رہا ہوتا ہے پھر وہ پہچانتا ہے نہیں یار یہ تو فتنہ تھا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا. اور اس کی واضح مثالیں موجود ہیں. یہ چند سالوں پہلے یہ ایک بہت بڑا فتنہ داعش کا فتنہ آیا تھا. خوارج جو آئسس آئے تھے، کئی مخلص لوگ ان کے دھوکے میں آ گئے. لیکن جب یہ ابھی صرف رونما ہوئے تھے، یہ وہ کون بغدادی تھا، ابو بکر بغدادی، ابھی شروع میں جب آپ اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں، تو اس زمانے میں بڑے بڑے علماء نے اس کی حرکتوں کو، اس کی باتوں کو پہچان لیا تھا اور اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ فتنہ پرور انسان ہے. اس کی باتیں قرآن و حدیث سے ملتی جلتی تو لگ رہی ہیں لیکن یہ نتیجہ بہت بڑے فتنے کی طرف لے جا رہا ہے. اور وہی ہوا، انہی علاقوں سے، انہی آپ کے محلوں سے لوگ گئے وہاں جا کے اپنی زندگیاں برباد کی ہیں، اور رزلٹ کیا ہوا کہ یہ فتنہ تھا، یہ خوارج کی ایک قسم تھی. اور اس کی کئی ایک مثالیں ہیں ان فتنوں کی کہ علماء ان کو پہچان لیتے ہیں، علم والے ان کو پہچان لیتے ہیں، اور جاہل لوگ، جذباتی لوگ جن کو صرف جذبات چاہیے ہوتے ہیں، وقتی طور پہ کوئی سلوشن چاہیے ہوتا ہے، لانگ ٹرم سلوشن ان کو سمجھ نہیں آتا اور وہ اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس علم کی طرف آنا چاہیے. یہ علم اس کائنات میں، امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نفلی عبادات میں سب سے زیادہ اگر کوئی افضل عمل ہے تو وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. یعنی کون سا علم؟ جو نفلی علم ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، فرض علم کی بات نہیں ہو رہی. فرض علم تو سب پہ فرض ہے. فرض علم کیا ہے؟ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. کون سا علم حاصل کرنا؟ بنیادی توحید کا علم حاصل کرنا، بنیادی حلال و حرام کا جاننا، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، بیوہ کے مسائل، جو اس نے کاروباری ٹرانزیکشن کرنی ہے اس کے مسائل، نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل. قرآن کا بیسک میسج کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ بنیادی علم ہے، فرض علم ہے جو ہر شخص کو ہونا چاہیے. اگر وہ یہ نہ سوچے کہ نہیں میں نے کوئی عالم تھوڑی بننا جو میں یہ کلاسز جا کے لوں اور علم حاصل کروں. یہ تو انسان نے ہر چیز سے پہلے اپنا نمبر 1 پرائرٹی بنا کے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اب یہ فرض حاصل ہو گیا. اب جو نفلی معاملہ ہے، نفلی معاملے میں جو سب سے افضل علماء کہتے ہیں کہ جو علم جو اعمال ہیں ان میں سب سے نمبر 1 وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ لوگوں کو علم کی جو حاجت ہے، علم حاصل کرنے کی جو ضرورت ہے، وہ کھانے پینے سے زیادہ ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے کھانا پینے کی حاجت کب ہوتی ہے؟ دن میں 2 ٹائم ہوتی ہے، 3 ٹائم ہوتی ہے، بہت سے بہت، کبھی کبھار وہ بھی نہیں ہوتی. ایک دن بندہ بغیر کھائے پیے گزار لیتا ہے، کئی دن بھی گزار لیتا ہے. کہتے ہیں لیکن علم حاصل کرنے کی جو حاجت ہے، علم حاصل کرنے کی جو ضرورت ہے، وہ انسان کو ہر پل ہوتی ہے جیسے اس کو سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہر لمحے انسان کو یہ علم گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. امام نے قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ، اور یہ بڑا تاریخی جملہ جو ہم نے سنا، کہ ایک بستی والوں کو علم حاصل، ایک ڈاکٹر سے زیادہ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟
ہاں ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر سے زیادہ ایک عالم کی کیسے ضرورت ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی ہم تو کئی علاقے ایسے دیکھے ہم نے جو ڈاکٹر ہوتا ہے عالم نہیں ہوتا, لوگ زندہ ہی رہ رہے ہیں. تو بات توجہ سنیے, کس بنا پہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک بستی کو, ایک علاقے والوں کو ڈاکٹر سے زیادہ کیسے ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بیماریاں جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک بیماری جسمانی ہوتی ہے. اگر انسان کو جسمانی بیماری لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور نہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بیماری لمبی ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھار تو خود بھی صحیح ہو جاتی ہے. اور اگر بیماری لمبی ہو جائے اور وہ مہلک ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ بندہ مر جاتا ہے نا. تو مرنا نہیں ہے کسی نے, بالکل مرنا ہے. اس دنیا سے تو جانا ہے, اس حقیقت کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا. کہا لیکن اگر ایک انسان کو روحانی بیماری لگ جائے, ڈاکٹر جسمانی بیماری کا علاج کرتے ہیں اور ایک عالم دین مربی کس کا علاج کرتا ہے؟ روحانی امراض کا, روحانی بیماری کا علاج کرتا ہے. اگر اس کو روحانی بیماری لگ جائے اور اس کو صحیح کرنے والا نہ ہو تو اس کا وبال صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت تک جاتا ہے, ابد و آباد کے لیے جاتا ہے. اس لیے فرمایا ایک بستی کو ایک ڈاکٹر سے زیادہ, ایک طبیب سے زیادہ ایک عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے آج کے اس نشست میں آپ سب کے سامنے اس علم کی کچھ اہمیت کو اجاگر کرنا تھا, اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ علم ہمارے اسلاف کا ایک بہت اہم ان کی زندگی کا حصہ رہا ہے. ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیاں پوری لگا دی, اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے, کتاب و سنت کا فہم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں, اپنے بعض اوقات گھر والوں کو بھی نہیں دیکھا. ایک سلف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے وہ اس علم کے سفر میں نکلے تو ان کی یہ انگلیاں ضائع ہو گئی. سردی کی اتنی شدت تھی, وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے, وہ سنو بائٹ یا فراسٹ بائٹ وہ ان کو لگا, اور کیا ہوا, اس سے انگلیاں ختم ہو گئی ان کی. امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں علم کے سفر پہ تھا, میرا جیب خرچ ختم ہو گیا. کہتے ہیں میں زمین سے جو جڑی بوٹیاں گھاس پھوس نکلتی ہے وہ کھانا شروع ہو گیا اور اپنا گزر بسر کرنا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اکثر اپنے آپ کو زمین پہ گرا ہوا پاتا ہوں, بے ہوش ہوتا ہوں. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ شاید جن آ گیا, یا میں بیوقوف, یہ مجھ پہ جنون آ گیا, تو وہ جوتی لاتے ہیں اور میری ناک کو سنگھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مجھے ہوش آ جائے, یا جن جو ہے وہ نکل جائے. تو کہتے ہیں کہ ماں بھی جنون, مجھے اس پہ کوئی جنون نہیں ہے, بلکہ یہ بھوک کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ میں اپنے علم حاصل کرنے میں ادھر ادھر اپنی بھوک بھی نہیں دیکھتا. یہ ہمارے اسلاف ہیں. سلف میں سے کسی نے کہا کہ میرے والد نے مجھے اپنی وراثت میں سے ایک پلاٹ بیچا, اتنے ہزار, کوئی 10,000 درہم مجھے دیے. کہتے ہیں وہ جب مجھے ملے میں نے پورے کے پورے علم حدیث کا علم حاصل کرنے میں خرچ کر دیا, کچھ بھی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میرے سارے میں نے کپڑے بیچ دیے. ایک سلف نے کہا میں نے اپنے کپڑے بھی بیچ دیے, یہاں تک کہ جوتی بس باقی رہی میرے پاس, اور جو کپڑا میں پہن کے آیا. تو بھائی میں اور آپ کتنا علم حاصل کر رہے ہیں, میں اور آپ کتنا وقت لگا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ہمیں اس زندگی میں دن میں 24 گھنٹے دیے ہیں, اور 24 گھنٹوں میں سے اگر 8 گھنٹے بھی سونے کے نکال لے, جو کہ اکثر لوگ 8 نہیں 6 7 میں فارغ ہو جاتے ہیں سو کے, 8 بھی آپ لگا لیں, 2-4 گھنٹے کھانے پینے واش روم وغیرہ کے لگا لیں, تب بھی 12 گھنٹے دن میں بچتے ہیں. ان 12 گھنٹوں میں سے ہم 1 گھنٹہ بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکال سکتے ہیں, جبکہ یہ دین کا علم حاصل کرنا ہماری انفرادی اجتماعی دونوں زندگیوں کے لیے, دنیاوی اخروی دونوں زندگیوں کے لیے فائدہ مند ہے, ہر طرح کے نقصان سے ہمیں بچاتا ہے. یہ علم کیا سکھاتا ہے؟ علم میں حلال حرام ہے, علم میں توحید کے مسائل ہیں, اللہ کی معرفت ہے. یہ اگر انسان کو نہیں ہوگا تو دنیا بھی برباد ہے, آخرت بھی برباد. تو اس لیے آپ کے سامنے یہ ادارے کی ایک انٹروڈکٹری ویڈیو پلے ہوگی, اور اس میں ہمارے ادارے کے جو کورسز ہیں, ادارے کے جو پروجیکٹس ہیں, ان کا ایک تعارف ہے کہ یہ ادارہ جہاں آپ بیٹھے ہیں, یہ اس کا مقصد صرف بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ لوگ آئیں, نماز پڑھیں, تراویح پڑھیں اور چلے جائیں. یہ بھی دین کے مقاصد میں سے ہے, لیکن اس ادارے کے بنانے کا جو کور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم سے اور علماء سے جوڑیں. ہمارے زندگیوں میں جو دین کی اور قرآن کی جو معرفت ہے جو ختم ہو چکی ہے, اس کو ہم دوبارہ
ریوائیو کریں، اس کا دوبارہ احیاء کریں۔ ہمارے اس ادارے میں کئی مختلف طریقے کورسز ہیں جو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، اور یہ جو اللہ کی توفیق سے ہم نے قافلہ تیار کر دیا ہے، یہ جو کارواں تیار کر دیا ہے، اللہ کی توفیق سے یہ چل پڑے۔ میری آپ کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اب اس قافلے میں کتنا شامل ہوتے ہیں۔ یہ کارواں تو چلتا رہے گا، یہ اپنی منزل مقصود پہ جاتا رہے گا، میرے آپ کے نصیب میں اس کا حصہ آئے گا نہیں آئے گا، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے بات تبدیلی کی کہ اس امت میں تبدیلی کس طرح آئے گی۔ یہ جذباتی نعرے لگانے سے، روڈوں پہ نکل کے جھنڈے لہرانے سے یہ تبدیلیاں نہیں آیا کرتی۔ وقتی طور پہ کسی کو ہلانے کے لیے یہ کام ہو جاتا ہے، نعرے لگانے سے کسی کا ضمیر جگایا جا سکتا ہے، لیکن تبدیلی آتی ہے گراؤنڈ پہ کام کرنے سے، تبدیلی آتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ کرنے سے۔ اسرائیل کی تاریخ پڑھیے، اسرائیل نے 100 سال پہلے پلاننگ کی تھی۔ آپ ان کا ایجوکیشن سسٹم اٹھا کے دیکھیں، بچہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس طرح رہتا ہے، وہ آپ کے میرے تصور سے بھی باہر ہے۔ وہ پلاننگ انہوں نے یونیورسٹی بنائی، دنیا میں مشہور جو پی ایچ ڈیز تھیں اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور وہ پڑھایا۔ انہوں نے پہلے ہی اپنے اندر سے جو ایک مرغوبیت تھی انگریزی زبان کی، انگلش کی، اس کو ختم کیا۔ کہا جتنی مشہور اور مضبوط تحقیقات ہیں اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں اور پھر یونیورسٹی بنائیں۔ وہ تو گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، وہ دشمن ہو کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے دین نے تو ویسے ہی ہمیں بہت بڑا ویژن دیا قیامت تک کا۔ تو بھائی ہمارا مقصد یہ ہے ہم اس دین کے ساتھ جڑیں، علم کے ساتھ جڑیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ ہم جب تبدیل ہوں گے ہم دیکھیں گے ہمارا خاندان تبدیل ہوگا، ہمارا خاندان جب تبدیل ہوگا تو پھر ہمارا معاشرہ تبدیل ہوگا، معاشرہ تبدیل ہوگا، شہر تبدیل ہوگا، ملک تبدیل ہوگا، پوری امت تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن یہ ابتدا تبدیلی کی کہاں سے ہوگی؟ میری اپنی ذات سے ہوگی۔ آج ہم تو اللہ کی توفیق سے یہ کام کر رہے ہیں۔ آج سے 9 سال پہلے جہاں آپ یہ بیٹھے یہ بنجر تھا، یہاں کچرا پڑا ہوا تھا، یہاں پہ یہاں کوئی نہیں آتا تھا اس جگہ پر، لیکن اللہ کی توفیق سے آج اللہ نے اس جگہ کو آباد کیا ہے۔ اللہ کی فضل و کرم سے آج لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ ہم نے اس ادارے کی اور ہم نے اس امت کی تبدیلی میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نہ کتنا حصہ ڈالتے ہیں، اور حصے سے مراد میں کوئی یہ مالی حصے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو جو دے رہے ہیں وہ دیتے رہیں گے۔ عمل کی، خود آ کے پڑھنے کی، پڑھنے پڑھانے کی، خود سیکھ کے گھر پہ جا کے اپنے خاندان والوں کو پڑھانے کی، میں اس حصے کی بات کر رہا ہوں۔ اس امت کی تبدیلی میں ہمارا حصہ یہ ہے کہ ہم کتنا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کو تبدیل کتنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارا حصہ ہے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ قدس بھی فتح ہوگا، یہ دشمنان اسلام کے سارے جو طاقتیں ہیں وہ نیست و نابود بھی ہوں گی، اور مسلمان پھر ایک اس طاقت بن کے سامنے آئیں گے کہ کوئی کافر مسلمانوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اس لیے اس قرآن کی طرف آئیے، قرآن کو اپنا امام بنائیے۔ قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو امام بناتا ہے اس قرآن کو، یہ قرآن اس کو جنت تک لے جائے گا، اور جو نہیں بنائے گا وہ جہنم تک جائے گا۔ تو بھائی ہمارا تو ویژن بہت واضح ہے، ہمارے مسلمان کا ویژن بہت واضح ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی اور ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا کرے۔